انڈیا افغانستان کے اوپر کانفرنس بلا رہا ہے، یہ بڑی بہت انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن اس میں اطلاع یہ ہے کہ اس میں وہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا، انڈیا کرے گا، بلائے گا طالبان حکومت کو ہی، لیکن پاکستان سے انہوں نے خاص طور پہ ایک شخصیت کو بلایا ہے، اور وہ ہے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محی یوسف۔ تو آج اگر ہم انڈیا کے ساتھ کاروبار کریں گے، ٹریڈ کریں گے، ڈائیلاگ کریں گے، نارملائزیشن کرنے کے لیے، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ اگر ہم انفارچونیٹلی جو بھی ہے، انفارچونیٹلی پاکستان چین کی موجودگی کا اپنے بارڈر پہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، سوائے اس کے کہ ہم ان کو کہیں سی پیک میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر لو جائیں گے، کیونکہ طالبان کی اور انڈیا کی پہلی ملاقات ہونے والی ہے، وہ 10 تاریخ کو ہو رہی ہے آمنے سامنے، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، وہ 10 تاریخ کو باقاعدہ ہو رہی ہے اور رشیا میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا افغانستان کے اوپر کانفرنس بلا رہا ہے، یہ بڑی بہت انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن اس میں اطلاع یہ ہے کہ اس میں وہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا، انڈیا کرے گا، بلائے گا طالبان حکومت کو ہی، لیکن پاکستان سے انہوں نے خاص طور پہ ایک شخصیت کو بلایا ہے، اور وہ ہے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محی یوسف، اور محی یوسف کو بلایا ہے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے، اور اجیت ڈوول جو ہیں انہوں نے براہ راست ان کا رابطہ ہوا ہے، اور رابطہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہندوستان ٹائمز خبر دے رہا ہے 11ویں سلائیڈ پہ، وہ کہہ رہا ہے کہ این ایس اے لیول پہ بات ہوگی اگلے مہینے، چائنا اور پاکستان، چائنا کی بھی این ایس اے کو اور پاکستان کے این ایس اے، تو ابھی تک دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا آ جائیں گے، کیونکہ طالبان کی اور انڈیا کی پہلی ملاقات ہونے والی ہے، وہ 10 تاریخ کو ہو رہی ہے آمنے سامنے، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، وہ 10 تاریخ کو باقاعدہ ہو رہی ہے اور رشیا میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محی یوسف کو انوائٹ کیا ہے، اور گیتا موہن نے اور باقی سب نے اس سٹوری کو کور کیا ہے کہ افغانستان کے اوپر ڈائیلاگ کے لیے مشکل میں ہے اس وقت۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ چاہتے تھے کہ نریندر مودی ان کو بلائیں، جب یا نریندر مودی سے ڈائیلاگ ہو یا بات ہو یا کوئی بائی لیٹرل تعلقات مضبوط ہوں، جب نریندر مودی پاور میں آئے، لیکن نریندر مودی نے آ کے اور پھلجڑیاں چھوڑ دی، جس کی وجہ سے بات آگے کی جانے کی بجائے پیچھے ہو گئی۔ پاکستان کے اندر ایک فیئر ہے کہ انڈیا از ٹو اکنامکلی بگ، اینڈ انڈیا از جو اسٹریٹجکلی اینڈ اکنامک ایسیمیٹری ہے دونوں ملکوں کے درمیان، یعنی کہ انڈیا اکنامکلی بڑا ہے اور اسٹریٹجک سائز کے حوالے سے انڈیا از بگ، تو یہ ایک چیز پاکستان کے اپریٹس میں یا ڈیسیژن میکنگ میں۔ آج اگر ہم انڈیا کے ساتھ کاروبار کریں گے، ٹریڈ کریں گے، ڈائیلاگ کریں گے، نارملائزیشن کرنے کے لیے، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ اگر ہم انفارچونیٹلی جو بھی ہے، انفارچونیٹلی پاکستان چین کی موجودگی کا اپنے بارڈر پہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، سوائے اس کے کہ ہم ان کو کہیں سی پیک میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر لو۔ اگر ہم نے یہ انویٹیشن نہ ایکسیپٹ کیا، جسٹ امیجن آن دس پوائنٹ، اگر ہم نے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ نہ کیا، رشینز وہاں پہ چلے گئے، چائنیز وہاں پہ چلے گئے، وہ تو آلریڈی انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ہم کس کھیت میں چلے جائیں، کس کھیت کی مولی رہ جائیں گے کہ باقی ساری دنیا ریجن انڈیا کے ساتھ انگیج کر رہا ہے اور ہم نہ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اگر ہم افغانستان پہ انگیج کریں گے تو ہم کل کو دوسری چیزوں میں بھی انگیج کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اور چیزوں پہ بھی ہمارے رابطے، ہمیں اکنامیکلی دیکھیں، انڈیا ایک آئندہ جو بڑی سپلائی چین ہے، انڈیا اس کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور پاکستان کو اٹس مچ ایزیئر ٹو انگیج ود دی انڈینز ایز کمپیئر ٹو دی چائنیز ایز ویل۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ ہمیں کچھ آفر کر رہا ہے، دا پوائنٹ از کہ ہماری لینگویج ایک ہے، کلچر ایک ہے۔ ہمیں یہاں سے انڈیا پاکستانیوں کو جا کے چندی گڑھ سے، پنجاب سے، ہریانہ سے، ادھر ادھر سے چیزیں لے کے آنا، وی کین گو فار اے ون ڈے ٹرپ۔ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ لاہور اور ملتان سے پشاور آ جاتے ہیں ون ڈے ٹرپ کے، یار وہاں سے وہ چیز موٹر وے پہ لے آؤ، سو وائی ناٹ گو اینڈ گیٹ اٹ فرام دیر۔ سو محی یوسف صاحب کو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈینز نے اس پہ سمارٹنیس شو کی ہے، یہ اجیت ڈوول نے بڑی سمارٹنیس اور انڈین گورنمنٹ کی سمارٹنیس ہے۔ تو ایک لحاظ سے درستی ہوگی کہ پاکستان میں دو قسم کے خیالات پائے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ پاکستان کو ضرور یہ کانفرنس اٹینڈ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے ہمارے تعلقات میں اس وقت سخت مہری ہے، ٹینشن ہے، لیکن چونکہ یہ افغانستان سے متعلق کانفرنس ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور چونکہ افغانستان کو اس وقت ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی شدید ضرورت ہے، تو پاکستان ایک مثبت اہم کردار ادا کر سکتا ہے کانفرنس میں۔ اور اگر افغانستان
ہیومینیٹیرین اسسٹنس دینا بھی چاہتا ہے تو پاکستان واگا کے ذریعے اجازت بھی دے دے بھارت کو کہ وہ اسسٹنس یہاں سے اوور لینڈ لے کر جائے. تو اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وزٹ سے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے وزٹ سے کچھ سرد مہری میں کم ہو، کچھ حالات بہتر ہو جائیں اور معاملات معمول کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں. یہ ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے. دوسرا ویو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم کیوں جائیں، افغانستان میں کیا کام ہے بھارت کا. ٹھیک ہے وہ امداد کرتے رہے ہیں، $3 بلین انہوں نے انویسٹ کیا ہے، لیکن پاکستان کو کم نقصان تو نہیں پہنچایا انہوں نے. اور جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے بھارت کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا. اور پھر جو کشمیر کے حوالے سے بھارت نے کیا 5 اگست 2019 کو، کس طرح ممکن ہے کہ جو ہے اس وزٹ سے، صرف ایک وزٹ سے اور خاص طور پہ ایک کانفرنس جو افغانستان پہ ہونی ہے، اس سے معاملات ہمارے کو ٹھیک ہو جائیں گے. اب